اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا انشاءاللہ تیسرا لیکچر ہے۔ میں لیکچر بھیج دیتا ہوں، آپ اپنی سہولت کے مطابق لازماً ٹائم نکال کے اس کو سنیں بھی اور پڑھیں بھی اور تیاری بھی کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صدق، سچائی۔ مفہوم کیا کہتے ہیں؟ صدق کے معنی سچائی کے ہیں۔ سچائی کے الفاظ ایسی معاشرتی ذمہ داری کے بارے میں بولے جاتے ہیں جس کی توقع ہر اچھے شہری سے کی جا سکتی ہے، اور صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے اور اپنے قول کی تائید، یعنی اپنے بات کی تائید اپنے عمل سے کرے۔ مفہوم اس کا یہ ہے جی کہ صدق ایسی خوبی ہے، ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں ہر انسان سے معاشرہ یہ توقع کرتا ہے کہ جناب یہ ایک تو زبان سے غلط بات نہیں کہے گا، اپنے کردار سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اور اس کی سوچ اور فکر میں بھی کوئی غلط خیال یا نظریہ یا سوچ پیدا نہیں ہوگی۔ اور یوں سمجھیں، میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اچھی بات، اچھے کام، ٹھیک ہے۔ تو صدق وہی ہوتا ہے جو حق پر مبنی ہے، حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ باقی اس کا وسیع مفہوم ہے، اتنا وقت نہیں یہاں بیان کیا جائے۔ جو یہاں موجود چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو بیان میں کرتا ہوں۔ اب ہے صدق کی اقسام۔ نیچے لکھا صداقت اقوال، ٹھیک ہے، اوپر لکھا صدق کی اقسام، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفہوم تھوڑا سا مختلف ہے، فرق نہیں ہے کوئی خاص۔ امام غزالی نے صدق کی مندرجہ ذیل اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1 صداقت اقوال۔ اچھا، صدق کا مطلب ہے نا سچائی، تو صداقت کا مطلب ہے سچ کرنا، سچ بولنا، ٹھیک ہے جی۔ اقوال باتوں کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ آدمی اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہے وہ سچ کے علاوہ کچھ نہ ہو، یا نہ ہمیشہ حقیقت کا اظہار کرے۔ ہم مذاق میں بھی کبھی غلط بات کر جاتے ہیں نا، تو حقیقت کے خلاف جو کچھ ہے بس وہ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے صداقت اقوال۔ اقوال کہتے ہیں قول کی جمع ہے، بات، باتیں، باتوں کی سچائی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ صداقت افعال، افعال کی سچائی، جیسے بھی میں کر رہا تھا بات۔ صداقت افعال سے مراد ہے کہ آدمی جو کچھ بھی منہ سے کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے، اس کا عمل بھی اسی کے موافق ہو اور قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو پھر سب مجھے خود بھی سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر میں کہوں جی قرآن بہت اچھی چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو پھر مجھے خود بھی پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ بہترین صورت ہے، اور اسی کو مومن کہا جاتا ہے کہ جو کہتا ہے، جس کو حق جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، جس کو غلط جانتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اسے دور رہتا ہے۔ صداقت عزم، عزم کہتے ہیں ارادے کو۔ عزم و ارادہ سے بھی صداقت کا اظہار تب ہوگا جب عزم و ارادہ میں استقامت ہوگی۔ تو وہ سچا ارادہ تو نہ ہوا نا کہ ابھی میں نے ارادہ کیا ابھی توڑ دیا، ابھی شروع کیا پھر توڑ دیا، تو یہ سچا ارادہ نہیں ہے۔ سچا ارادہ ہے کہ پکا ہو، بندہ جم جائے اس پہ۔ صداقت عہد، عہد وعدے پیچھے ہم نے پڑھ لے، اپنے عہد و پیمانے کی پاسداری اور پابندی صداقت عہد کہلاتی ہے۔ یعنی عہد کو سچ کر دکھانا، جو میں وعدہ کروں اس کو پورا کروں، تو ظاہر صداقت عہد ہے۔ صداقت دین بڑا عام یہ پوائنٹ ہے۔ جس طرح ہر انسان روح اور جسم سے مل کر بنا ہے، اسی طرح اسلامی دین کا ڈھانچہ دنیا اور دین دونوں پر مشتمل ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے دین اسلام سے استواری سچائی کی بنا پہ کرے، بنیاد پر کرے۔ ہم اسلام کو سچا 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 کہتے رہتے ہیں، سب سے اچھا دین ہے، لیکن اس پہ چلتے کو نہیں ہے، تو پھر ہم نے کون سا سچا دین اختیار کیا؟ پھر ہمارے دین کی حقیقت کیا ہے؟ سچ تو نہ ہوا نا۔ یہ بڑا عام پوائنٹ ہے، کلاس میں اگر موقع ملا تو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ صداقت نیت، نیت بھی سچی ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس سے مراد ہے کہ انسان کی نیت صحیح ہو، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ خلوص پر مبنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے صرف کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ مثلا بظاہر تو ہے کہ یہ مسجد بنا رہا ہوں جی اللہ کے لیے دے رہا ہوں، لیکن مقصد پیچھے دل میں ارادہ نیت کیا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، واہ واہ کریں گے، تو
تو یہ صداقت نیت نہیں ہے، سچی نیت نہیں ہے. نیت دل کا ارادہ ہے، وہ کچھ ہو رہا ہے، اظہار کچھ ہو رہا ہے. حقیقت میں کسی شخص کے ایمان کا دعویٰ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب وہ دعوے کے ساتھ انسان کی نیت میں بھی خلوص ہو. وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے توحید اور رسالت کا اقرار ہی ہے اقرار، اور دل سے تصدیق ہونا ضروری ہے. اس طرح صدق کی اہمیت ہے. حضور قرآن جس میں سچائی کا مفہوم مختلف موقعوں پر واضح کی گیا. مثلا انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کا سچا تھا. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ ابراہیم اور ادریس نہایت سچے نبی تھے. ٹھیک ہے، نبیوں کی تعریف کی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ بھی سچے تھے، آپ بھی سچے بن جائیں نبیوں کو ماننے والے. نیز قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قول صدق کے بارے میں، اپنے سچ ہونے کے بارے میں، اپنی سچی بات کے بارے میں بتایا. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور قیلا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. صدق اللہ ورسولہ، سورہ الاحزاب ہے. نیز فرمایا سچ بولنے والوں کے ساتھ جو کونوا مع الصادقین. حضرت حدیث سچ کے متعلق رسول نے فرمایا آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، تھوڑے دل والا ہو سکنا ہے؟ فرمایا ہاں، پھر ہو سکتا ہے بزدل بھی تھوڑے دل والا بندہ ہو. ہلکی سی بھی کہیں پٹاخے کی آواز ہے تو ڈر جائے، میری طرح کوئی کمزور دل کا بندہ ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ پیسے خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، کوٹ کے رکھتا ہے پیسے. پھر کہا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. الصدق ینجی والکذب یہلک، آپ نے فرمایا سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اسے 1 میل پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کوس میل، ترجمہ ہے ایک کوس میل. کوس اور میل ہو سکتا ہے، اس وقت بعد میں میل کوس ہوتا، پھر میل آ گیا، پھر اب کلومیٹر آ گیا. اس طرح مختلف پیمائشیں ہیں. الصدق شفیعی، فرمایا سچائی میرا ساتھی ہے. اور یہاں شفیع کا اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ سچائی میرا سفارشی ہے. اور یہاں حدیث میں وہ اہمیت حدیث میں وہ والی حدیث بھی لکھنی ہے جو منافق والی ہے. ٹھیک ہے، بات یاد آ گئی. لیکن یہ کتاب والا بھی چھوڑ گیا تو آپ نے یاد کر کے وہ حدیث یہاں لکھنی ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی اس کے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اسوہ حسنہ، حسن کا اپنا کردار کیا تھا؟ حضور قسم بیت سے پہلے بھی کفار مکہ اور دیگر قبائل میں الصادق الامین کے نام سے مشہور تھے. اس پر بات ہو چکی پہلے تھوڑی سی. بعثت نبوی کے بعد بھی کفار مکہ آپ کے اس وصف کے قائل تھے. ابو جہل جیسا جانی دشمن اور کافر آپسی صداقت کا معترف تھا، اعتراف کرنے والا تھا. ایک دفعہ کسی نے پوچھا نا بھائی کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا بندہ نہیں سمجھتے، سچا بندہ نہیں سمجھتے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، ان سے زیادہ سچا اور بہترین آدمی کون ہو سکتا ہے؟ البتہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، اپنے باپ دادا کا دین. اچھا، دین کہتے ہیں اس زندگی کو جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، جس چیز پر آپ اپنی زندگی گزاریں، بس وہ آپ کا دین ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رسم و رواج میرے اپنے ہیں اور باقی نماز روزہ اللہ کا ہے، یہ دین ہے. نہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس چیز پر بھی عمل کر رہے ہیں، جس سوچ فکر طریقے پر، وہ آپ کا دین ہے. اس طرح بعثت کے فوری بعد پہاڑی کے بعد صفا پہاڑی پہ آپ نے چڑھ کے لوگوں سے پوچھا تھا. بعض کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمیں آپ کی ہر بات کا یقین ہے. تو جو میں چونکہ یہاں مختصر کرتا ہوں نا، کلاس میں آپ کو پتہ ہے میں مفصل بات چیت کرتا ہوں، تو جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں ہیں تو ان کو انڈر لائن کرنا ہے، اور پھر کلاس میں انشاءاللہ اس پر مزید بات بھی کر لیں گے، ریویژن بھی ہو جائے گا اور مزید وضاحتیں بھی ہو جائیں گی. تو روزانہ کا سبق یاد کرنا ہے، روزانہ میں کہہ رہا ہوں، انسان بننا ہے سب نے. اللہ حافظ.